اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات بر محمد عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندے سے اس کے نفس کی خریداری کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضات الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بھی اپنے بندوں میں بڑا مہربان ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خدا اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی تو ہے کہ وہ اپنی ہر بندے کی ہر ادا کو جو لائق تحسین ہے، لائق داد و تحسین ہے، اس کی قیمت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ منتظر ہے ایسا کردار پیش کرو اس کے دربار میں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا کردار ہے، اگر اچھا کردار ہے، چھوٹا بھی ہے تو اس کو پسند ہے۔ اس کے یہاں تو کردار کی ضمانت لی جاتی ہے اور کرداری والوں کو اپنے قریب جگہ دیتا ہے۔ اگر کردار نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی عبادت کر ڈالے آپ، کردار ہے کیا؟ ہر وہ کام کرنا جو خدا کو پسند ہو، ہر اس کام سے خود کو روک لینا جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور کردار ہے کیا؟ مرضی رب کو سامنے رکھنا، یہی کردار ہے۔ رات کی تاریکی میں اس نے جس نفس کا سودا کیا، وہ کیسا نفس تھا؟ اس کی نظر میں جنت کیسی تھی؟ اس نے نفس خریدتے وقت جنت کی بات نہیں کی اس سے کہ میں نے تمہیں جنتی بنایا، نہیں، اس لیے کہ سودا ہمیشہ مرضی کا ہوتا ہے۔ سودے کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے
کہ خریدنے والا بھی راضی ہو، بیچنے والا بھی راضی ہو۔ اگر خریدنے والا راضی ہے، بیچنے والا راضی نہیں ہے تو وہ معاملہ باطل ہے۔ اگر بیچنے والا راضی ہے، خریدنے والا راضی نہیں، آپ زبردستی اسے کہیے کہ لو، تو معاملہ باطل ہے۔ معاملہ جب صحیح ہے کہ دونوں راضی ہوں۔ یہ وہ نفس ہے جس کی خریداری میں سب سے پہلا مسئلہ آیا کہ کائنات میں اتنی چیزیں تھیں، اللہ نے کسی اور شے کو اس کی قیمت قرار کیوں نہیں دیا؟ کہہ دیتا میں تمہیں اس کے عوض میں کوثر دے رہا ہوں، سلسبیل دے رہا ہوں، جنت دے رہا ہوں۔ وہاں تو یہ اعلان کر رہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے مرضات الہی کے لیے۔ میرے اللہ، آخر کیا بات ہے کہ تو نے علی سے جب نفس خریدا تو مرضی کی بات کیوں کی؟ تو آواز قدرت آئے گی، تم اس کا مزاج نہیں جانتے ہو، میں اس کے مزاج کو جانتا ہوں۔ جب یہ عبادت کرتا ہے تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں تیرا سجدہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیرا سجدہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، اور نہ ہی تیرا سجدہ میں تیرے جہنم کی خوف سے کرتا ہوں، میں تیرے جہنم سے ڈرتا بھی نہیں۔ یہاں رک کے مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، جو علی کو جہنم سامنے ہے، وہ علی کہہ رہا کہ میں تیرا سجدہ تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا۔ جس علی کو جہنم کی آگ خوف نہ دلا سکی، اس علی کو یہ تخت و تاج کیا خوف زدہ کر سکتے تھے؟ جو جہنم کی آگ سے خوف زدہ نہیں۔ میں تیرا سجدہ تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اور نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ تو اس لائق ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تب بھی تو لائق سجدہ ہے۔ کیا جملہ ہے، دیکھیے کیا معرفت ہے مولا کائنات کی۔ یہ سب کچھ نہ بھی ہو، نہ جنت کا وجود ہو، نہ جہنم کا وجود ہو، تب بھی تو اس لائق ہے کہ تیری کائنات تیرا سجدہ کرے۔ میرے اللہ، مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو تیری مرضی کے خلاف ملے۔ اللہ نے دیکھا کل ملا کے اگر علی کے سامنے کسی چیز کی اہمیت ہے وہ میری مرضی ہے۔ سلوات پڑھے نا محمد والے محمد ہے۔ کل ملا کے اگر کوئی شے اہمیت کی حامل ہے اس بندے کے نظر میں تو میری مرضی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ جی غفار ہے آپ۔ میں تیرا سجدہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو اس لائق ہے کہ تیرا سجدہ ہو۔ جی تو کردار، خدا کو کردار پسند آتا ہے، کیریکٹر پسند آتا ہے۔ جی شیطان بہت نمازی تھا، ایسا نہیں کہ نمازی نہیں تھا، بہت سارے سجدے کیے، بلکہ شیطان کی کچھ صفت ایسی ہے جس میں وہ ہم سے افضل ہے۔ آپ سے تو نہیں کہہ سکتا، آپ کہے گا کہ صاحب ہم لوگوں شیطان سے بنایا نا۔ ہاں کوئی صاحب برا مان جائے کہ نہیں صاحب کہنے ہیں شیطان ہم سے افضل ہے، نہیں، دو تین باتوں میں ہم سے افضل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جتنے سجدے کر ڈالے ہیں اتنے سجدے ہم نہیں کر سکتے۔ ہزاروں سال سجدے کیے اس نے، اس کے سجدے کے مقابلے میں ابن آدم کا سجدہ دکھاؤ، نہیں ہے نا، ہم سے زیادہ سجدہ ہے اس کے پاس۔ دوسری صفت کیا ہے؟
کہ وہ جنت میں رہ چکا ہے. ہی نو ٹیسٹ آف جنت ہے نا. آپ بتائیے انکار ہے کسی کو یہاں سے؟ علماء کرام موجود ہیں. وہ جنت میں رہتا تھا، نکالا گیا ہے. وہ جنت میں رہ چکا ہے اور ابھی ہم سوچ رہے جانے کی. اس میں تو ایک افضلیت ہے نا، وہ ٹیسٹ جانتا ہے، آپ نے صرف سنا ہے، آپ نے تعریف سنی ہے، وہ گھوما ہے اس کے اندر، ہے نا. آپ نے اللہ کے کلام کو قرآن کی صورت میں دیکھا ہے، اس نے ڈائریکٹ باتیں کی ہیں، ہے نا. اس نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی ہے، 3 سبق تو ہے نا. لیکن اس کے باوجود نکال دیا گیا. کیوں نکالا گیا؟ اس لیے نکالا گیا وہ کیونکہ اس نے مرضی رب کے خلاف قدم اٹھا لیا تھا. اہمیت سمجھیے مرضی رب کیا چیز ہے. رب کی مرضی یہ ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. میں یہاں پر اپنے جوانوں کو پیغام دوں، آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، اور ان ذاکرین کو بھی ایک پیغام دے دوں جو بغیر سجدے کے جنت میں لے جاتے ہیں. جی حکم ہے اللہ کا، حکم الہی پر آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تو جنت میں رہتے ہوئے گیٹ آؤٹ ہے نا، نکل جاؤ یہاں سے. تو جب ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں رہ کے نکال دیا جائے، اور ہم سجدہ نہ کر کے ابھی باہر اندر جانے کی سوچ رہے ہیں. سلوات پڑھے نا محمد آل محمد ہے. ہم باہر ہیں اور اندر جانے کی سوچ رہے بغیر سجدے کے، بغیر نماز کے. اور وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی تقریروں سے بغیر نماز کے جنت میں بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس پہ گارنٹر اہل بیت کو بنا رہے ہیں. اہل بیت نے گارنٹی نہیں لی، یہ لے رہے ہیں اہل بیت کے نام پر. اگر کہیں بھی آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیجیے اہل بیت نے اس کی گارنٹی لی ہو کہ نماز نہ پڑھے تب بھی وہ میرا ہے. آپ مجھے ایک حدیث ایسی دکھا دی اہل بیت نے گارنٹی لی ہو کہ اللہ کا سجدہ وجدہ نہ کرو تب بھی کام چلے گا، تم میرے ساتھ رہو. اگر یہ کرتے ہوتے نا تو کربلا ہی واقع نہیں ہوتی. جی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. کربلا ہی واقع نہیں ہوتی. جی ضرورت ہی نہیں تھی. تم میرے ساتھ ہو جاؤ سب ملے گا تم کو. کوئی نیک کام نہیں کرنا ہے، شراب پیو کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ رہو. جوا کھیلو میرے ساتھ رہو. ارے جنگ ہی نہیں ہوتی. یزید یہی تو کہہ رہا تھا کہ میری برائیوں پہ حسین سائن کر دو، بس اسی کا نام بیعت ہے. تو جو حسین یزید کی برائیوں پہ سائن نہیں کیا، اپنا بچہ قربان کر سکتا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ وہ میری برائیوں پہ سائن کر دے گا؟ سلوات پڑھ دے محمد آل محمد. یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو نہیں مان سکتے. آپ کی سمجھ میں آ رہا تو آپ سوچیے. ورنہ صرف ایک سائن کر دیتے ولید کے دربار میں امام حسین آل از بیسٹ، بس اتنا لکھ دیتے، سب ٹھیک ہے جو یزید کر رہا ہے. اس نے لکھ کے بھیجا تھا اگر ایسا کر لے تو اس خاندان کو اچھے سے رکھنا، بہت عظیم خاندان ہے یہ، اور نہ کرے تو پھر ان کا سر کاٹ لینا. اب آپ انصاف سے بتائیے حسین نے سر کٹانا پسند کیا یا نہیں کیا؟ مگر یزید کی بیعت نہیں کی. بیعت کیا تھی بھائی؟ بیعت کیا تھی؟ وہاں جا کے ہاتھ تھوڑی ملانا تھا. وہ جو کہہ رہا تھا، جو کر رہا تھا، اس کو سائن کر دینا تھا تو وہ دوست بھی بن جاتا. پھر وہ محبت کا بھی اعلان کرتا، پھر ایک آدھ قصیدے بھی پڑھوا دیتا.
حسین عظیم ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری برائی پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو اگر برائی پہ پردہ ڈال کے قصیدہ چاہیے تو حسین کو تو سوچ مل رہا تھا، ساری چیزیں مل رہی، لیکن اللہ اکبر، نفس مطمئنہ، میں نے کہا نا ایسا نفس تو ہو جس کا خریدار خدا ہو۔ باپ سے اگر مرضی دے کر نفس خریدا ہے تو اسے مہر لگا کے دے دی کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اس کو سند دے دی، اس نفس کو راضیہ مرضیہ کا، ٹھیک کیا؟ اگر کیا ہو تو بتائیے۔ تو آپ سوچئے جب اس وقت دولت مل رہی تھی، عیش مل رہا تھا، ساری چیزیں مل رہی تھی امام حسین کو، صرف اتنا کرنا تھا، اور دوستی بھی مل رہی تھی۔ دیکھیے اس کے بعد جھگڑا نہیں تھا، اگر بیعت کر لیتے تو جھگڑا کیا تھا بتائیے؟ تھا دوستی بھی ملی، تو دوست بھی ہونے کے لیے تیار تھا۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ جب حسین کو اتنا اچھا موقع ملا تھا تب تو مانے نہیں، ہے نا؟ تب تو سائن نہیں کیا، علی اکبر دے دیا مگر بیعت نہیں کی، قاسم دے دیا مگر بیعت نہیں کی، اور محمد دے دیا مگر بیعت نہیں کی، عباس دے دیا مگر بیعت نہیں دی، اب تو سب دے دیا ہے۔ اب ہم کیسے مان لیں کہ جو اس وقت جب بچ سکتا تھا تو بچایا نہیں؟ اب وہ حسین محشر میں یہ کیسے مان لے گا یہ جتنے ہیں سب کو بخشوا دو کیونکہ یہ میرے ہیں؟ اگر ایسا ہوگا نا، معاف کیجئے گا، مجھے خوف ہے، بڑا سخت جملہ بولنے جا رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو جو ہم لوگوں کا چکر ہے نا سب بخش دیے جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ روز محشر کربلا والے اسٹرائک پہ نہ چلے جائیں ہماری حرکت سے، کربلا والے اسٹرائک پہ نہ چلے جائیں۔ معلوم ہے سب کے سب جتنے بھی ہیں سب جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، چور بیمان، نہ کبھی سجدے سے مطلب، کبھی نہ نذر سے مطلب، نہ کبھی نیاز سے مطلب، نہ کبھی خمس نکالا، نہ کبھی حق اہل بیت ادا کیا، نہ کبھی یتیم کو دیکھا، عیش کی زندگی گزارتا تھا، جو پیسہ ملتا تھا رشوت کے طور پہ محرم میں خرچ کر دیتا تھا کہ بھئی ہم تبرک بانٹتے لہٰذا ہمیں جو ہے مولا بخشوا دیں گے، لہٰذا لگا دو، کچھ کام نہیں کیا۔ اب یہ سب آئے بخشوانے کے لیے، در جنت پہ سب کھڑے ہوئے، معلوم علی اکبر باہر آ گئے، قاسم باہر آ گئے، اور محمد باہر آ گئے، سب آگے جنت کے باہر بیٹھے ہوئے۔ حسین نے پوچھا بچوں آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا نہیں، پہلے یہ طے کیجئے کہ جب ایسو ہی کو بخشوانا تھا ہے نا تو ہمیں شہادت کی منزل پہ کیوں لا کے کھڑا کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جی علی اکبر کہہ سکتے بابا ہمیں کیوں مروایا آپ نے؟ ایسے ہی کو بخشوانا تھا، انہی کو بخشوانا تھا۔ تو ہم جتنے بھی ہو جائے اچھے علی اکبر سے تو عظیم نہیں ہے نا، یا ہم یہ بھی سوچنے لگے کہ علی اکبر کی نہیں چلے گی ہماری چل جائے گی، تب تو اس کا مطلب ہم بالکل گمراہی کے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ امام حسین کسی کی نہیں سنیں گے ہماری سنیں گے۔ آپ ہیں کون؟ ہو آر یو؟ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اچھا کردار ہے، اچھی عبادت ہے، اچھی قربانی ہے، اچھے حج ہیں، جی عزاداری میں سن لیجئے، عزاداری میں اور عبادت میں صرف فرق اتنا ہے، عبادت بدن ہے، عزاداری روح ہے۔ اگر روح نکال دی جائے تو یہ عبادت نہیں چاہیے، اور آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہو کہ خالی روح آتی ہے، روح جسم جاتی ہے۔ آپ جو بیٹھے یہ روح عبادت ہے، عبادتوں میں جان ڈالتی ہے، سجدوں کی قیمت بڑھا دیتی ہے، سجدوں کی قیمت بڑھا دیتی ہے۔ ایک سجدے میں نکال دیا گیا، گیٹ آؤٹ، یہاں سے نکلو،
نکل گیا صاحب، وہ بھی نکل گیا، بڑا اکڑو خاں تھا وہ، نکل گیا جی۔ ایسے بہت سے ہمارے یہاں بھی ہیں، سمجھائیے تو وہ اکڑ جائیں گے، جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، آپ کہیے صاحب یہ غلط ہے، کہ غلط ہے تو غلط ہے، ہم یہی کریں گے۔ آپ ان سے کہیے صاحب شریعت نہیں کہتی، دین نہیں کہتا، کہ میرا دل تو کہتا ہے نا۔ اللہ کو شریعت کا غلام چاہیے، دل کا غلام نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ کہا کچھ بھی ہو جائے، ہم کچھ بھی ہو جائے، ہم نکل گیا وہ۔ اللہ پوچھ رہا ہے کیا بات ہے، کس چیز نے تم کو گھمنڈی بنا دیا ہے؟ ما منعک ان لا تسجد، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کیا چیز ہے؟ اتنا تکبر کہاں سے آیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن کہہ رہا ہے کہ انکار کیا اس نے، واستکبر، اور استکبار پیدا ہو گیا اس کے اندر۔ جب یہ دونوں پوزیشن ہوئی تو وہ کافر ہو گیا۔ تو معلوم ہے کبھی کبھی حکم الہی سے انکار کر کے تکبر پیدا کر لے، اندر سے کب کافر ہو گیا خود اس کو ہی پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جی جی، ایسے بہت سے کافر ملیں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ میں کافر ہو چکا ہوں، کیونکہ خدا کی باتوں سے انکار کر رہے وہ۔ اچھا، کس وجہ سے؟ صرف یہ بات ذہن میں اس کے ہے کہ پالنے والے میں بڑا ہوں، بزرگ ہوں، ایجڈ ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے جہاں لفظ ایجڈ آئے یہ فکر شیطان کی ہے، یہ فکر شیطان کی ہے کہ جو بزرگ ہو اسے خلیفہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ صاحب علم ہے آپ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے خود کہا، یہ اس کا خیال ہے۔ مجھے آگ سے پیدا کیا، میں بلند ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اچھا، مٹی کیا ہے؟ تراب ہے نا۔ ابتدا میں تراب کی مخالفت ہوئی، ابتدا میں تراب کی مخالفت ہوئی تو جنت میں رہتے ہوئے نکال دیا گیا۔ جب تراب کی مخالفت جنت سے باہر کر دیتی ہے، اب وہ تراب کی مخالفت پورا نعرہ لگائی ہے کل کی طرح۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یہ مٹی کے ہیں، اس کو نہیں مانیں گے۔ تراب کو نہیں مانا اس نے، تراب کے سامنے جھکا نہیں۔ اللہ نے مزاج بتا دیا، سن لو، جب تراب کو نہ ماننے والے کا یہ عالم ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، جب تراب کے مقابلے میں آیا تو لعنتی بنا۔ تراب کے مقابلے میں جو آ جائے وہ لعنتی، اللہ نے شروع سے بتا دیا۔ اب یہ دیکھنا کہاں کہاں اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ ارے جب تراب کے مقابلے میں جو آیا وہ بھی بہت ہم سے قریب تھا۔ ہائے ہائے، کہاں ہے؟ مقرب بارگاہ الہی، مقرب بارگاہ الہی، اللہ سے سب سے زیادہ قریب۔
ابلیس کیا ہے؟ مقرب بارگاہ الہی، اللہ کی بارگاہ سے قریب، لیکن جب تراب کے مقابلے میں کھڑا ہوا کہانی ختم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربت کام نہیں آتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ قربت کام نہیں آتی ہے۔ ہاں یہ سوچ لیجئے گا کہ کیریکٹر کبھی کبھی قربت سے دور کر دیتا ہے، ورنہ کہنے کے لیے یہ رسول اللہ سے بہت قریب تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو رسول اللہ سے بہت قریب تھے جی، کہا نکل جا، فخرج، نکل جا، انکا رجیم، تو رجیم ہے۔ اس نے کہا اچھا تو بڑا عادل ہے نا، تو اب تجھے آج تیرے عدالت کا واسطہ دیتا ہوں، ان سجدوں کا کیا ہوگا جو ہم نے کیا؟ اس نے کہا تو نے قیمت مانگی، لے لے، کیا چاہتا ہے تو؟ کہا آپ بتائیے۔ کہا نہیں، سودا جو ہے مرضی کا ہوتا ہے، سجدہ اگر تم مجھے دے رہا ہے تو قیمت مانگ رہا ہے نا، تو بتا تو کیا چاہتا، وہی دوں گا۔ کہا وقت معلوم تک کی مہلت دے دے، ہے نا، وقت معلوم کا جا دے دیا۔ کہا اور اتنی اجازت دے دے تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ کہا پہلے سن، جو میرے بندے ہوں گے وہ بہکیں گے نہیں۔ اللہ نے معیار قائم کر دی، معیار قائم کر دیا اللہ نے، جو میرے بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے۔ اس کا مطلب بہکنے والا پہلے بندگی سے خارج ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ معیار میں نے بنایا، یہ معیار الہی معیار ہے، میرے بندے نہیں بہکیں گے، جاؤ۔ کہا حضور چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ کہا جدھر سے چاہ بہکا لینا، وہ بہکنے والے نہیں ہیں۔ پالنے والے ٹھیک ہے، کچھ بندے ایسے جو نہیں بہکیں گے، تجھے گارنٹی کے ساتھ تو بات کر رہا ہے، لیکن اطہر عباس کے بارے میں بھی سوچ لے۔ ہم جیسے تو کمزور بندے ہیں نا، اگر ہم گھبرائے، ہم کو بہکایا اور کہیں سے بھاگنے کا راستہ نہیں، چاروں طرف سے گھیر دیا تو نے۔ اس نے کہا چاروں طرف سے گھیروں گا۔ آپ نے کہا جی اجازت مل گئی، ہر طرف سے گھیریں گے۔ بھائی بھاگنے کا بھی تو ایک راستہ کھولا ہوتا ہے نا، شیطان دوڑائے تو کہاں بھاگے ہم؟ ایسٹ سے، ویسٹ سے، نارتھ سے، ساؤتھ سے، پورب سے، پچھم سے، اتر سے، دکھن سے، چاروں اجازت دے دی اس نے، جدھر سے چاہو بہکاؤ۔ پالنے والے یہ کیا؟ کہا خالق میں ہوں، یہ تھوڑی ہے۔ یہ سمجھ رہا کہ سمتیں چار ہوتی ہیں، اس لیے چار مانگ لی۔ اسے پتہ نہیں سمتیں 6 ہوتی ہیں، سمتیں 6 ہوتی ہیں، ایک اوپر سے ایک نیچے سے، یہ 2 سمتیں، اس نے 4 مانگی، 2 میں نے اپنے لیے رکھا۔ جب یہ چاروں طرف سے میرے بندے کو گھیرے گا، میرا بندہ گھبرا کر یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تو سن لوں گا، سجدے میں سر رکھ دے گا۔ جب میرا بندہ چاروں طرف سے گھر جائے گا تو میں نے 2 راستے کھول دیے اس کے لیے۔ گھبرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو بچا لوں گا، سجدے میں سر رکھ دے تو بچا لوں گا۔ کتنا محبوب ہے یہ سجدہ کہ اگر سب سے زیادہ اولیاء کو کوئی شے جو محبوب تھی وہ سجدہ، آپ کے اماموں کو جو سب سے زیادہ چیز محبوب تھی وہ سجدہ تھا، آپ کے اہل بیت کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ خدا کا سجدہ تھا۔ اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اسی سے دور ہیں۔
میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہم انہی سجدوں سے دور ہیں جو سب سے زیادہ اہل بیت کو پسند ہیں. ہم انہی عبادتوں سے دور ہیں اور ممبر پہ سننا چاہتے کیا؟ سجدے کا تذکرہ نہ کیجیے گا مولا کے. کہن کیا کریں؟ کہا کیسے مرحب کو کھاڑ کے پھینکتے تھے بتائیے گا صاحب. دیکھیں یعنی وہ خیبر سننا چاہتا، اس میں کچھ ملے گا تو ہے نہیں، تو کہتا خیبر پڑھیے. وہ جانتا خیبر میں رکھا کیا ہے. ہم لوگ واہ واہ کریں گے، مولانا چلے جائیں گے. مولانا بھی خوش، ہم لوگ بھی خوش، کام ہو گیا، کوئی ہدایت کی بات نہیں ہوئی. دیکھیے کتنا چالاک ہے آج کا انسان. وہ چیز سننا چاہتا ہے ممبر سے جس میں اس کو کچھ نہ ملے. دیکھیے اس کی بڑی تعریف بھی کرتا، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر نسلوں کا ثبوت دے ڈالتا تھوڑی دیر کے اندر میں. وہ پوری پاکیزہ نسلوں کا ثبوت دیتے ہوئے. نسلوں کا ثبوت ہاتھوں کو اٹھانے سے نہیں ہوتا، کردار کے بلند کرنے سے ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ کتنے اونچے ہیں یہ اہل بیت نہیں دیکھتے، آپ کا کردار کتنا اونچا ہے. اس کردار کی بلندی کا نام ہے نسل کی طہارت. ہاتھ کے اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو اکثر دیکھا کہ جب کبھی مولانا کہتے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے تو علاقے کا جو سب سے گندا آدمی اس کا سب سے اونچے ہاتھ ہوتا ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا، بلکہ آپ تو بیٹھے رہتے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. آپ اس کو پاکیزہ کہنے کے لیے تیار نہیں تو اہل بیت کیسے مان لیں گے اسے پاکیزہ؟ نہیں. خدا کی قسم جتنا جی چاہیے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ نعرہ جو ہوتا ہے نا، یہ نعرہ آپ جو لگاتے ہیں اچھی چیز ہے. جیسے ابھی انہوں نے لگایا مولا سلامت رکھے. نعرہ ہے کس لیے؟ نعرہ بنایا گیا، پہلے نہیں تھا. کیوں بنایا گیا؟ سنو، شریعت سے نہیں بنا ہے، ہم لوگوں نے بنایا عقیدتاً. مولا کائنات نہیں نعرہ لگاتے تھے، امام حسن نعرہ نہیں لگاتے تھے، حسین نہیں لگاتے تھے. ہم لوگ لگاتے، اچھی چیز ہے، غلط نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے غلط ہے. نام علی کیا غلط ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود لفظ ایسا ہے، پاکیزہ لفظ ہے کہ جتنی بار لو اتنا ثواب ہے. بنایا اس لیے گیا، بزرگوں نے بنا دیا، جنہوں نے بنا دیا کہ جب ذاکر کوئی مجلس پڑھے اور اچھا پوائنٹ دے تو نیچے سے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. نعرہ حیدری یعنی اچھی بات لگی ہے نا، تو اس کا مطلب نعرہ حیدری تائید کے لیے بنایا گیا ہے، حق کی تائید کے لیے. نعرہ حیدری حق کی تائید کے لیے بنایا گیا ہے. جب مولانا ممبر سے حق بولے تو آپ نعرہ لگا دو، ہے نا. یہ حق کا نعرہ ہے، یہ حق کا نعرہ ہے. لیکن آج اس کا الٹا ہے، حق پہ بھی لگ رہا ہے، نہ حق پہ بھی لگ رہا ہے. جب مولانا کہتے ہیں نماز بہت ضروری ہے، اس نے کہا نعرہ حیدری. دوسرا ہے بولا نماز کیا بیچتی، کہا نعرہ حیدری. یس پہ بھی لگ رہا ہے، نو پہ بھی لگ رہا ہے. پہلے یہ تو طے کر لو اس کو لگانا کہاں ہے، کس پہ لگانا ہے، کن لوگوں میں لگانا ہے، یہ تو طے کر لو پہلے. اور کبھی کبھی تو یہ عالم ہوتا کہ اگر روکا نہ جائے تو ایک وہاں سے بولے گا، ایک وہاں سے بولے گا، ایک وہاں سے بولے گا، ایک وہاں سے بولے گا. ہم بیوقوف طرح سنتے رہتے، باقی مجمع پڑھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں پڑھنے کے لیے بلایا گیا. آدھا تو مجمع ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی بلایا ہم کو، ہماری سنو، تم ہم کو کیوں سنا رہے ہو؟ اب تو اضافہ ہو گیا نعرے کے ساتھ 4 مصرے. 4 مصرا وہ پڑھے گا، 4 مصرا وہ پڑھے گا، 4 مصرا وہ پڑھے گا. یہ آپ سمجھ لیجیے یہاں کا نہیں ہے، یہ ایکسپورٹ کر کے لایا گیا ہے، یہاں کا نہیں ہے. یہ ایکسپورٹ مال ہے، یہ ہے نا، امپورٹڈ مال، امپورٹ ہے، سوری امپورٹڈ مال باہر سے آیا ہے. میں پیرس گیا تھا پڑھنے کے لیے، ایک وہاں سے لگا رہا، ایک وہاں سے لگا، 4 مصرے. وہ 1 گھنٹے کی مجلس میں جب میں اترا ہوں تو اس نے کہا حضور یہاں کا مجمع کیسا لگا؟ ہم نے کہا سب سے زیادہ ابھی تک انڈیا سے آیا ہوں یہاں، وہاں سے اس سے اچھا مجمع نہیں ملا. خوش ہو گیا. بولے کیا خوبی اس میں؟ میں نے کہا 1 گھنٹے میں 45 منٹ آپ نے پڑھا، 15 منٹ ہم کو پڑھنا پڑا.
اب اس سے زیادہ ہم کو آسان مجلس تو کہیں مل نہیں سکتی صاحب، زندگی بھر ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں. سلوات پڑھیں محمد آل محمد. آدھے سے زیادہ تو مجلس آپ نے پڑھ ڈالی، ہم سنتے رہے اور سبحان اللہ کہتے رہے ممبر سے. میں ایک جملہ کہہ دوں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا، نعرہ لگا دیا انہوں نے، بھائی کیا بات پڑھی مولانا نے جو آپ نے نعرہ لگایا اس وقت؟ کہنے لگے مولانا ہم لوگ کی عادت ہے، جب جی چاہتا ہے تو ہم نعرہ لگا دیتے. اچھا یہ بات ہے. میں ایک آپ کو قیمتی جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، بہت قیمتی جملہ، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی. خدا کی قسم نعرہ حیدری بہت اچھی چیز ہے، لیکن علی کے نام کو عادت نہ بناؤ. علی کے نام کو عادت نہ بناؤ، بلکہ علی کے نام کو عبادت بناؤ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سجدوں کا نگہبان ہے. آپ سجدوں سے الگ ہو کر آپ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں بن سکتے. جی سید سجاد بن گئے اسی بنا پر. اتنا سجدہ کیا، کسی شخص نے آگے مولا آپ سید سجاد، کہا کیوں؟ ایک سوال کروں، برا نہ مانیں گے آپ؟ کرنے. کہ جب میں آتا ہوں آپ کو عبادت میں دیکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میری عبادت ایسی کہاں جیسے میرے جد کیا کرتے تھے. دیکھیے اتنی عبادت کے بعد جو سید سجاد کہلا رہا ہے، اتنے سجدے، وہ کہہ رہا ہے میرے سجدے اتنے کہاں ہیں جتنے میرے اہل بیت میرے جد نے کیے. کہا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ بتائیے جنت کا مالک کون ہے؟ کہا ہم لوگ ہیں. سردار جنت کون ہے؟ کہا میرے بابا حسین ہے. کہا ساقی کوثر کون ہے؟ کہا میرے دادا ہے. کہا خاتون جنت کون ہے؟ کہا میری دادی ہے. کہا شافع روز محشر کون ہے؟ کہا میرے نانا ہے، میرے جد ہے. وہ ایک ایک سوال کر رہا ہے. یہ کس کا؟ سلسبیل کا مالک کون؟ کوثر کا مالک کون؟ جنت کا مالک کون؟ شفاعت کا مالک کون؟ قسیم نار و جنا کون؟ کہا ہم لوگ. کہا آپ یہ بتائیے کوئی ایسی شے ہے کارخانے قدرت میں جو آپ کے پاس اللہ نے عطا نہ کی ہو؟ کہا بے شک، جو چیز اس کے پاس ہے اس نے ہمیں عطا کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ بس یہ پوچھنا ہے مولا جب اتنا سب کچھ آپ کے پاس ہے پھر اتنے سجدے کیوں؟ عجیب سوال ہے اس کا. پھر اتنے سجدے کیوں؟ تو میرے مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. ارے جس خدا نے سب کچھ ہمیں عطا کیا تو کیا چاہتا ہے میں اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جی اس کا شکر سجدہ میں ادا کروں. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہر چیز یقین مانیے یہ وہ ہیں کہ جن کی عبادتوں میں سوائے اخلاص کے کچھ نہیں تھا. یہ مجسمہ اخلاق تھے، خود ان کی عبادتیں مجسمہ اخلاص تھی. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ایک راز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ذہن میں ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، ہے نا؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں اس کی جزا ملے گی. ہم حج کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کی جزا ملے گی. یعنی ہمارا کوئی عمل جزا سے خالی نہیں، اس کے سامنے کچھ نہ کچھ ہے. کوئی نیکی کر رہے اس کے سامنے کچھ نہ کچھ عوض میرے سامنے دکھائی دے رہا ہے. صدقہ دے رہے ہیں تو صدقے کا فائدہ دکھائی دے رہا تب ہم صدقہ دے رہے ہیں، ہے نا؟ غریب کی مدد کر رہے ہیں، میرے ذہن میں کہ اس کے مدد کا یہ فائدہ ہے، ہم کر رہے ہیں. لیکن اہل بیت کیوں؟ اس لیے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ پہلے ہیں، ہمارے سجدے بعد میں. اہل بیت میں اور ہمارے سجدوں میں یہی فرق ہے. جنت پہلے ہے، ہمارے سجدے بعد میں.
اہل بیت وہ ہیں جن کے سجدے پہلے ہیں، جنت بعد میں ہے۔ جی جنت کا وجود بعد میں ہے، ان کے سجدوں کے بعد، ان کی وجود کے بعد سب ان کے سامنے بنا ہے۔ جبھی تو کہتے تھے کہ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں، تم ہم سے پوچھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو یہ بھی سن لیجئے، مولا کا کوئی عمل بھی بلا مقصد نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے جنگ بھی لڑی ہے نا تو اس میں بھی مولا کہیں سے اپنے کو خود نمائی کے لیے نہیں کرتے تھے، یاد رکھیے گا، کہ میں شیر خدا ہوں یہ بتا دوں دنیا کو، نہ، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی۔ خیبر کے پیچھے بھی ایک تعلیم ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم خیبر سنتے ہیں اس کی تعلیم کا فائدہ نہ اٹھاتے، اس میں بھی ایک تعلیم دی ہے مولا نے، خیبر میں بھی ایک تعلیم دی ہے، ہمارے نفسوں کو سنوارا ہے۔ جی چاہتا ہے کبھی اپنے مولا سے پوچھو، مولا یہ بتائیے کیا آپ کو نور کی دنیا اچھی نہیں لگتی تھی؟ اچھا خاصا نور کی دنیا میں آپ تھے، حجاب نور میں تھے آپ، وہاں عبادت کی، حجاب عدل میں تھے آپ نے وہاں عبادت کی، حجاب کرامت میں تھے وہاں آپ نے عبادت، اچھے اچھے حجاب میں آپ تھے، کیا ضرورت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے جہاں ٹھیک سے کھانے کو نصیب نہیں، جہاں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی آپ کی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے، جسے دیکھو اذیت دے رہا۔ مولا کیا آپ کو وہ دنیا اچھی نہیں لگتی تھی جو یہاں آئے؟ مولا آپ یہاں کیوں آئے؟ واٹ از دا پرپز آف ہدایت جو آپ اس کے لیے آئے ہیں؟ اس کا ہدایت کا پرپز کیا ہے؟ کس پرپز سے آئے؟ تو کہا تم سمجھے نہیں، اطہر عباس تم سمجھے نہیں، وہ دنیا اچھی تھی لیکن میں وہ دنیا کو چھوڑ کے صرف اس لیے آیا کہ تمہاری ہدایت ہو جائے۔ میں یہاں جو آیا ہوں، اچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کیا مرہب کو مارنے آئے تھے؟ کہ نا، میرے لسٹ میں مرہب تھا ہی نہیں۔ کہا آپ انتر کو مارنے آئے تھے؟ کہا نا، انتر کو بھی نہیں مارنے کا ارادہ تھا، وہ بھی میرے لسٹ میں نہیں تھا۔ عمر ابن عبدود کو مارنے آئے تھے؟ کہا نہیں، وہ بھی نہیں۔ کہا مولا جب بھی ہم نے دیکھا ممبر پہ مولانا گئے ہیں اطہر عباس تو یا مرہب کو پٹوایا ہے یا انتر کو پٹوایا، اس کا چلے آئے، تو ہم یہ سمجھے کہ آپ یہی کام کرنے آئے تھے۔ بہت توجہ کے ساتھ، جب بھی مولانا گئے ہیں آپ کو تلوار دے دی اور آپ کو خوب لڑوایا، اچھال اچھال کے ظالموں کو پھینکوایا ہے، اور خوش ہوئے اور چلے گئے، تو ہم یہ سمجھے کہ مولا اسی کے لیے آئے تھے۔ کہ اطہر بات تم سمجھے نہیں، علی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر مولا مقصد واضح کر دیجئے۔ کہا مقصد میرے، علی اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں صرف اس لیے آیا تھا کہ خدا اور بندوں کے درمیان میں جو دوریاں پیدا ہو گئیں اسے ملا سکے۔ علی صرف اس لیے آیا تھا کہ بندے اور خدا کے درمیان جو گیپنگ پیدا ہوئی ہے اس گیپنگ کو ختم کر دے، اس دوریوں کو مٹا دے۔ علی تو راہ ہدایت کا مسافر تھا، پرچم ہدایت لے کے آگے بڑھ رہا تھا۔ خدا کی قسم میں کبھی مرہب کو ہاتھ نہیں لگاتا، کبھی خیبر کو ہاتھ نہیں لگاتا، میں تو پرچم ہدایت لے کے آگے بڑھا۔ لیکن کیا کروں، میں 40 دن سے یہ دیکھ رہا تھا کہ پرچم ہدایت جو لے کے آگے بڑھتے ہیں راستے میں خیبر ایک رکاوٹ ہے، جب تک اسے راستے سے نہ ہٹایا جائے پرچم ہدایت آگے نہیں بڑھے گا۔ تو میں نے خیبر نہیں بلکہ راستے کے اسلام کے پتھر کو ہٹایا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ میں نے راستے کے پتھر کو ہٹایا ہے، خیبر کا میں نے ہٹایا راستے کا۔ اطہر تم سمجھے نہیں مولا۔ کہا میں خیبر اکھاڑنے نہیں گیا تھا، اگر خیبر ہمیں ڈسٹرب نہ کرتا تو ہم کبھی خیبر کو ہاتھ نہ لگاتے۔ 39 دن سے یہ ڈسٹرب کیے ہوا تھا، سب جاتے تھے اور لوٹ کے چلے آتے تھے، سوائے بھگدڑ کے کچھ نہیں تھا۔ اب ایک کوئی مرد چاہیے تھا،
یا یوں کہیے کہ خیبر دلہن بنی بیٹھی تھی، گھونگھٹ سے مرد ہی اتار سکتا تھا اس کا، گھونگھٹ وہی اٹھائے گا جو مرد ہوگا، ادھر دلہن ہے نا خیبر، یہ سب کے سب چلے آئے، تو میں نے ہٹایا ہے۔ اچھا اطہر عباس یہ بتاؤ، اب جملہ سنیے، تمہاری نظر میں خیبر زیادہ سخت ہے، بھاری ہے، یا وہ روٹی جو میں نے عالم روزے میں فقیر کو دی تھی، سائل کو دی تھی؟ کون سی سخت ہے تمہاری نظر میں؟ بھاری کون ہے؟ وزن کس کا زیادہ ہے؟ میں نے کہا مولا خیبر جس کو 40 آدمی دھکا دے تو دروازہ کھلتا ہے، اتنا بھاری ہے، اور یہ روٹی تو بچہ بھی اٹھا لے گا، یہ کیسی باتیں کرے؟ اس کا مطلب تم علی کو پہچان نہیں سکے۔ خیبر میں روٹی میں فرق ہے؟ تمہاری نظر میں خیبر بہت وزنی ہے، علی کے نظر میں خیبر بہت ہلکا تھا۔ اطہر عباس، خیبر کو بھی ہم نے نیچے سے اٹھایا، روٹی کو بھی ہم نے نیچے سے، ہے نا، دونوں پر آئی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ جب میں خیبر اکھاڑ رہا تھا تو میرا رب یہ چاہتا تھا کہ اکھڑے، میرا محمد یہ چاہتا تھا کہ اکھڑے، میرا مجمع یہ چاہتا تھا کہ خیبر اکھڑے، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اکھڑے۔ ایوری تھنگ ان از فیور، ہر چیز فیور میں تھی خیبر کے اکھڑنے کے، کوئی چیز ہے کہ اس میں نہیں ہے، مرضی رب بھی ہے، خواہش نفس بھی ہے، خواہش محمد بھی ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن جب میں روٹی دے رہا تھا تو 3 دن کی بھوک کہہ رہی تھی نہ دو، حالات کہہ رہے تھے نہ دو، اور ایک روٹی وہی ہے بس جس پہ ہمیں روزے کا دار و مدار ہے، حالات کہہ رہے تھے نہ دو، دل کہہ رہا تھا نہ دو، سب کی مخالفت کر کے روٹی کو اٹھانا خدا کی مرضی کے لیے خیبر سے زیادہ سخت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور میں اپنی قوم کو خیبر نہیں سکھانے آیا تھا، یہ روٹی سکھانے آیا تھا۔ یہ میری تعلیم تھی کہ تم روٹی کیسے رائے خدا میں دو گے، دینا سکھانے آیا تھا میں۔ کتنے بڑے مولائی ہو، پیٹ بھر کے کھائے ہوئے تب بھی فقیر دروازے سے واپس جا رہا ہے۔ علی کے اس در پہ نظر تو کرو جہاں پر ایک روٹی افطار کے لیے، وہ بھی سائل کو دینا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ وزن کس کا زیادہ ہے؟ میں نے کہا خیبر کا۔ کہا نہیں، خیبر کا وزن نہیں ہے، خیبر بھی اوپر گیا، روٹی بھی اوپر گئی۔ جب خیبر اوپر کی طرف گیا تو اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں آئی، اور روٹی اوپر گئی تو جنت نیچے چلی آئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہے۔ جنت نیچے چلی آئی۔ یہ ہے، ہم اس درس کے لیے آئے تھے تم کو۔ تم نے خیبر کو دیکھا، علی کی ہدایت کو نہیں دیکھا۔ علی نے خیبر بھی اکھاڑا ہے تو اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی وسعتوں کے لیے۔ اچھا مولا چلی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مرہب کو کیوں مارا آپ نے؟ مرہب کو بھی بہت آپ نے نچا نچا کے مارا ہے۔ تو مولا نے کہا یہ بات جا کے خود مرہب سے پوچھ لو، میں نے اس کو مارا ہے، پوچھو اس سے، مارا اس کو، اس سے جا کے پوچھو، وہ خود بتائے گا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ بہتر ہے اپنے گھر چلا جا۔ میں نے پہلی دعوت دی تھی مرہب کو، اگر مارنا مقصد ہوتا تو بھیجنے کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ دوسرا جب اس نے کہا نہیں جائیں گے تو ہم نے اس سے کہا اسلام قبول کر لے۔
یعنی پھر میں نے ہدایت جو اپنے کام کے لیے آیا تھا وہ کیا میں نے. کہا جب تیسری مرتبہ میں نے کہا کہ اچھا اسلام بھی قبول نہیں کرتا, گھر بھی نہیں جاتا, کہ ہم تو آپ سے لڑیں گے. کہ وہ مجھے چیلنج کر رہا تھا. اب اس چیلنج کے بعد اگر علی اسے نہ مارتا تو علی نے مارا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے دامن پہ لگے ہوئے بزدلی کے دھبے کو مٹا دیا, ورنہ کل کا مورخ لکھتا اسلام کے پاس بہادر تھے ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ورنہ مرحب اور انتر کا یہ عالم تھا کہ جو اگر انتر دکھائی دیتا تھا تو باقی اندر دکھائی دیتے تھے, چھپ جاتے تھے. ہاں معلوم سامنے کون ہے, انتر, باقی کہاں ہے, سب اندر. جاتے نہیں تھے مقابلے میں, مرحب کے مقابلے میں نہیں جاتے تھے. اگر اس کو بھی نہ مارتے مولا تو اسلام کے دامن پہ بزدلی کا دھبا لگ جاتا. جی کبھی مرحب کا بچہ کسی مسلمان کو سلام نہیں کرتا. مرحب کا بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے, اماں دنیا کے بہادر شخص کا نام بتا کہ تیرا بابا. کیا اس بہادر کے تو نام بتا دے جس نے میرے بابا کو مارا. جی جی یہ صاحبان نفس ہیں, انہوں نے اپنے نفس کو سنوارا ہے تو صرف خدا کے لیے. اسی لیے امام حسین نے کربلا جانے میں جو نفس کا انتخاب کیا ہے, باڈیز کا نہیں. کتنے پاکیزہ نفس آ سکتے ہیں میرے ساتھ, کتنے پاکیزہ نفس اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جنہیں ہم اگر کہیں بھی تو یہ میرا ساتھ نہ چھوڑیں. ایسے نفس چاہیے ہمیں, ایسے نفوس لے کر حسین گئے کربلا میں, ایسے نفس لے کر حسین گئے کہ تاریخ کا لکھنے والا لکھتا ہے کہ رات کی تاریخی ہے, حسین ایک مرتبہ آیا اصحاب کے درمیان. دیکھیں ہم اور آپ ہوتے تو یہاں پر شاید متزلزل ہو جاتے. آپ کی بات تو نہیں کرتا ہوں, میں جیسا ہوتا جتنا حسین نے گارنٹی لی تھی شاید میں متزلزل ہو جاتا اپنی جگہ پہ. اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو آئے نا یہ تمہیں مارنے نہیں آئے, یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں. ان کو تو نبی کے نواسے کا خون چاہیے. تم تو اس لیے مارے جاؤ گے کہ میرا ساتھ دینے آئے ہو. لیکن حسین نے پوری بات سمجھائی ہے اصحاب کو. اور سنو, اب تک جو تم نے میرا ساتھ دیا ہے نا, یہاں تک جو آئے ہو, تمہارے جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی عمل کافی ہے. دیکھو تمہارے بچے انتظار کر رہے ہوں گے تمہارا, اور دیکھو یہ مطمئن ہو جاؤ کہ تم اگر چلے بھی جاؤ گے تو حسین وعدہ کرتا ہے کہ محشر میں تم کو لے جائے گا جنت میں. یہ میرا وعدہ ہے. یہاں تک جو تم آئے ہو, آج 9 محرم آ گئی ہے اور تم اب تک پیاسے ہو میرے ساتھ, یہی عمل کافی ہے, تم جنت میں جاؤ گے. میں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ, اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلاؤں گا. جملہ سنیں گے اصحاب کا کیا تھا, مولا میں کربلا جنت کے لیے تو نہیں آیا تھا, مولا ہم جنت کے لیے کب آئے, اللہ ہم تو آپ کے لیے آئے. اگر میرا حسین زندہ ہے تو ہمیں جینے کا حق ہے, اور اگر حسین نہیں تو پھر ہمیں زندگی نہیں جینا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسے اصحاب ہیں یہ, سلام ہو ان صحابہ پر. جہاں حسین کی زیارت وہاں اصحاب حسین کی زیارت. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جملہ کہا حسین نے کہ خدا کی قسم ایسے اصحاب تو میرے نانا اور دادا کو بھی نہیں ملے, میرے جد کو نہیں ملے جیسے اصحاب ہمیں ملے. فخر کیا ہے حسین ان صحابہ پہ.
صرف صحابہ نے خیمے کے قریب سے آواز محسوس کر لی تھی کہ جناب زینب شب عاشور پوچھ رہی ہیں ان واقعات کے بعد کہ بھیا آپ نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد زینب نے محسوس کیا کہ خیمے کے باہر اصحاب کا مجمع ہے, ہجوم ہے اصحاب کا, سب کھڑے ہیں, سب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حسین نے پردہ ہٹایا, کہا اصحاب کو دیکھا ننگی تلوار, کہا آقا شاید شہزادی کو ہماری وفا پہ شک ہے. آقا صبح عاشور کل آئے گی نا آقا, اگر شہزادی اجازت دے تو ہم اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے دے دیں. اللہ خدا کی قسم ایسے صحابہ نہیں دیکھے میں نے, ایسے صحابہ نہیں دیکھے. اور انہی کے درمیان ایک ایسا صحابی ہے جو نیا نیا ابھی آیا ہے, نیا نیا اسلام قبول کیا ہے, جسے وہب قلبی آپ کہتے ہیں. نیا اسلام لایا ہے, نیا مسلمان, اس کی ماں نہیں میں اسلام لائی ہے, لیکن عظمت حسین کو پہچانتی ہے. لوٹ رہی راستے سے, لوٹ رہی ہے. وہب نے شادی کی, ابھی نئی دلہن لے کے جا رہے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہیں, دلہن ہماری میں بیٹھی ہے, ماں بیٹھی ہے. چھوٹا سا قافلہ کربلا سے گزر رہا ہے. جب کربلا کے قریب سے گزرا تو ماں نے دیکھا کہ اتنی بھیڑ کیسی. بیٹے کو بلایا, بیٹا پتہ لگا کون سی جگہ یہ؟ کامہ کربلا ہے یہ. کہ بیٹا یہ کربلا کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں نبیوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے. بیٹی, اے بیٹا اتنا کر دے, یہ پتہ لگا جہاں یہاں لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں جلدی, جو آتا تیزی سے گزر جاتا, یہاں کوئی قیام نہیں کرتا. یہ اتنی بھیڑ کیسی ہے یہاں, اتنا مجمع کیسا, یہ فرات پہ قبضہ کیسا ہے؟ وہ اترے, پتہ لگایا, آ کے کہتے اماں ہم نے معلوم کیا ہے. کہا کیا معلوم کیا؟ کہا فاطمہ کا لال نرغ آدھا میں, فاطمہ کا لال نرغ آدھا میں ہے. اللہ اکبر. اماں ہم نے سنا کہ فاطمہ کا لال 3 دن سے بھوکا اور پیاسا بھی ہے. اماں وہ جو پہرا دیکھ رہی, یزیدی فوجوں نے فرات پہ قبضہ کر رکھا ہے, حسین کے خیمے کے بچے پیاسے ہیں. بھئی یہ سننا تھا کہ ماں کہتی کہ بیٹا اب ہم آگے نہیں جائیں گے. کہا ماں کیوں؟ کہا اگر تیری زندگی میں حسین کو کچھ ہو گیا تو ماں دودھ نہیں بخشے گی. میرے لال تیری زندگی میں اگر حسین کو کچھ ہو گیا نا تو یہ ماں دودھ نہیں بخشے گی. اب تجھے حسین پہ قربان ہونا ہے, تیری موجودگی میں فاطمہ کے لال پر آنچ آ جائے. خیمہ نصب کروا دیا وہیں پر. اللہ رے کل کی حسینی کنیزیں ابھی نئی شادی کر کے آئی ہے, اس نے اف نہیں کیا, اماں یہ کیا کر رہی ہو, میں بابا کا گھر چھوڑ کے آئی ہوں, نہیں کہا. شوہر کا گھر ہم نے نہیں دیکھا راستے میں, نہیں کہا, بیٹھ گئی. ماں تعلیم دے رہی ہے, وہب دیکھ مجھے فاطمہ کو چہرہ دکھانا ہے, وہب مجھے شہزادی کے سامنے شرمندہ نہیں کر. اور وہب یہی کہتے ہیں, ایک ہی جملہ کہتے ہیں بس, اماں وقت آنے دو دیکھ لینا کس طرح تم کو سرخرو کروں گا. بیچ بیچ میں یاد دلاتی ہے, آدھی رات کو یاد دلایا, وہب یاد ہے نا صبح, کہ اماں وقت آنے دو. جب خیمے میں پہلا تیر سنسناتا ہوا آیا, جنگ کا آغاز ہونے لگا, اصحاب کی باری آ گئی. حالانکہ حسین نے اصحاب کو نہیں بلایا تھا جنگ کے لیے. جانتے جب پہلا تیر آیا کس کو پکارا ہے؟ علی اکبر کو پکارا ہے.
ہر باپ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے نا مصیبت میں. علی اکبر تیار ہو جاؤ. یہ تو صحابہ تھے جنہوں نے کہا مولا ہماری زندگی میں علی اکبر کو کچھ ہو جائے, ہماری زندگی میں علی اکبر کو کچھ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اصحاب گئے, ورنہ حسین نے علی اکبر کو پہلے پکارا تھا. اصحاب جا رہے ہیں. پھر ماں ایک مرتبہ آئی وہب کے خیمے میں, بیٹا کیا خیال ہے؟ وہب کہتے اماں وقت آنے دو, بس اتنا سننا تھا. ماں ناراض ہو گئی, کہا میرے لال اب کب وقت آئے گا؟ جب علی اکبر چلے جائیں گے تب وقت آئے گا, جب قاسم چلے جائیں گے تب وقت آئے گا, جب معصوم کے گود کے پالے چلے جائیں گے تب وقت آئے گا. میرے لال ابھی جا, میرے لال ابھی جا. وہب چلے, جنگ کرتے رہے, جنگ کرتے رہے, زخموں سے چور ہو گئے, خون میں نہا گئے. خیال آیا, خیال آیا, ماں کو بڑی تمنا تھی مجھے خون میں نہا دیکھتے ہوئے, نہایا ہوا دیکھنا چاہتی تھی. چلو ایک بار ماں کو دکھا کے آتے, اماں راضی ہے کہ نہیں پوچھ لیتے. اماں تم یہ کہتی تھی نا اب راضی ہو. وہب خیمے میں لوٹ کر آئے, جب لوٹ کر آئے ماں کے قریب کہا حل رضیت یا اماں, اماں تم ہم سے راضی ہو؟ ماں نے منہ پھیر لیا. وہ پھر سامنے آئے, پھر ادھر منہ کر لیا ماں نے, اور بار بار کہہ رہے حل رضیت یا اماں, اے اماں کیا آپ ہم سے راضی؟ ادھر منہ کر لیا. ایک مرتبہ منہ گھما کے ماں نے ایک فقرہ کہا, میرے لال ہم نے تمہیں واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, میرے لال میں نے تمہیں واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. وہب کہتے اماں صرف اتنا کہہ دو راضی ہو کہ نہیں ہو. ماں نے کہا میرے لال جب تیری شہادت کی خبر آئے گی سمجھ لینا ماں راضی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آگے بڑھے, خیمے کے در پہ آئے. جیسے خیمے کے در پر آئے, وہ نئی نویلی دلہن جو ابھی آئی تھی اس نے دامن پکڑ لیا, دامن پکڑ لیا وہب کا, اور پکڑ کے فوراً ایک جملہ کہا, وہب خبردار کوئی خیال ذہن میں نہ لانا, میں تمہیں جنگ پہ جانے سے روک نہیں رہی ہوں, مجھے بھی زہرا کو جواب دینا, مجھے بھی شہزادی کو جواب دینا ہے. کہا پھر تم نے دامن کیوں پکڑا؟ کہا اس لیے پکڑا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے حسین کے خیمے میں چلو, تھوڑی دیر کے لیے حسین کے خیمے میں چلو, حسین کے سامنے ایک وعدہ کر لو, اس کے بعد چلے جاؤ. وہب اپنی زوجہ کے ساتھ خیمے حسینی میں داخل ہوئے, سلام کیا حسین کو. سیدہ کے لال نے جواب دیا, کہا وہب خیریت تو ہے؟ کہا آقا میں نہیں آیا, میری زوجہ لائی ہے. حسین نے زوجہ کی طرف مڑ کر دیکھا, مومنہ خیریت تو ہے؟ کہا آقا یہ جام شہادت پینے جا رہے, ابھی شہید ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. میں اپنے شوہر, اپنے ماں کا گھر چھوڑ چکی ہوں, میں شوہر کا سکھ نہیں دیکھا, میں نے گھر نہیں دیکھا. میں صرف اتنا ان سے چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کرے کہ اتنی دیر تک وہ انتظار کرے جب تک میں نہ آ جاؤں, تاکہ ہم دونوں ساتھ جنت میں داخل ہوں. بھئی یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا میں جنت کا سردار ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں وہب تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد وہ جملہ کہتی, آقا یہ تو میں وہب سے کہلوا رہی تھی, میں آپ سے کچھ اور مانگنے آئی تھی. کہا مانگو, کیا مانگنا چاہتی ہوں؟ کہا مولا جب میرا شوہر شہید ہو جائے تو اتنی اجازت دے دو میں اپنے خیمے سے نکل کر زینب کے خیمے میں آ جاؤں, شہزادی کے خیمے میں آ جاؤں, تاکہ میرا پردہ بچ جائے. میں اتنا سننا تھا. میرا حسین رونے لگا, اے بی بی ارے کیا مانگ رہی ہو؟ ارے آج میری زینب کا بھی پردہ نہیں بچے گا, میری زینب ہوگی کوفے سے شام, شام, اور ایک منادی ندا دے رہا ہوگا, یا اہل الکوفۃ والشام هذه السبایا من بنات رسول اللہ.
کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد